السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اس کے احسانات میں سے یہ بھی احسان ہے کہ آج میں اور آپ ہم سب ایک ایسی مجلس میں موجود ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی یہ بھی احسان ہے، ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی وہ بھی احسان ہے، ہمیں اولاد عطا فرمائی یہ بھی احسان ہے، کھانے کو دیا یہ بھی احسان ہے، حلال طیب روزی دی یہ بھی احسان ہے۔ سارے کے سارے اللہ کے جو انعامات ہیں وہ احسان ہیں، اس لیے کہ انعام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق ہوتا ہے، استحقاق ہوتا ہے، اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے یا کوئی ماقبل کا معاہدہ ہوتا ہے یا کسی بھی طرح لینے والے کا حق بنتا ہے، اس کو دے دیا جائے تو ہوتا وہ بھی انعام ہے، لیکن اس کو عدل کہتے ہیں، احسان نہیں کہتے۔ اور ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق نہیں ہوتا، کوئی ماقبل کا معاہدہ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی کارکردگی بھی لینے والے نے نہیں دکھائی ہوتی، اور عطا فرمانے والا خالص اپنی عطا سے، بغیر کسی وجہ کے خالص اپنی عطا سے وہ عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، اپنی رحمت سے عطا فرما دے، تو ہوتا وہ بھی انعام ہے، لیکن اس انعام کو عدل نہیں کہتے، احسان کہتے۔ اب اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں، کتنے اللہ کے انعامات کتنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ تم اگر اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تو یہ نہیں کہ تم انگلیوں پہ نہیں گن سکتے، یہ نہیں کہ تم گنتی کے ساتھ نہیں گن سکتے، بلکہ تم کیلکولیٹر لگا لو تم نہیں گن سکتے، تم کمپیوٹر لگا لو اس پہ بھی نہیں گن سکتے۔ کوئی سپر کمپیوٹر آج تک ایسا نہیں بنا جس سے تم اللہ کے انعامات کو گن سکو، قیامت تک ایسا کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں بن سکتا جو اللہ کے انعامات کو گن سکے۔ یہ سارے انعامات جس کو دنیا میں کسی آلے کے ساتھ نہ شمار کیا جا سکتا ہے، نہ آج تک شمار کیا گیا ہے، نہ قیامت تک شمار کیا جائے گا، وہ سارے کے سارے انعامات
ان میں سے ایک بھی انعام ایسا نہیں ہے جو ہمارا حق بنتا تھا تو اللہ نے عطا فرمایا. ایک بھی انعام ایسا نہیں. ہر انعام اللہ کا احسان ہے. کوئی ایک انعام بھی ایسا نہیں جو اللہ کا احسان نہ ہو. اللہ اکبر. لیکن اس نے باقی انعامات کو احسان نہیں کہا, صرف ایک انعام کو احسان کہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا. ہیں باقی بھی سارے کے سارے انعامات اللہ کے احسان, وہ سارے جن کو گنا نہیں جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے ایک بھی چیز ایسی نہیں, ایک بھی چیز. میں تو عرض کرتا ہوں کہ بندہ سوچنے بیٹھ جائے کہ کون کون سے احسانات اللہ کے ہیں. یہ جو سانس اندر جا رہی ہے اور باہر آ رہی ہے یہ بھی اللہ کا احسان. کسی وقت یہ رک جائے, اس کا حکم ہوگا تو یہ رک جائے گی, اندر گئی سانس باہر نہیں آئے گی اور باہر گئی سانس اندر نہیں جائے گی, بس معاملہ ختم. یہ کسی وقت بھی ممکن ہے. ہمارے پاس اس کے لیے بھی کوئی کارکردگی نہیں, کوئی استحقاق نہیں, کوئی حق نہیں. یہ زندگی اور زندگی کی جو سانسیں چل رہی ہیں سب اللہ کا احسان ہے. لیکن اس نے احسان نہیں کہا. احسان صرف ایک بات کو کہا. اور وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے, اگر آپ مبعوث نہ کیے جاتے, تو ہمیں کیسے پتا چلنا تھا کہ دین کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلنا تھا کہ دین کے تقاضے کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلنا تھا کہ سیاست کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلنا تھا کہ معاشرت کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلنا تھا کہ معیشت کیسے ہونی چاہیے؟ ہمیں نظام زندگی کا کیسے پتا چلنا تھا؟ ہمیں کیسے پتا چلنا تھا کہ باپ کا کیا حق ہے اور اولاد کا کیا حق ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلنا تھا کہ شاگرد اور استاد کا کیا حق ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلنا تھا امیر اور مامور کا کیا حق ہے؟ پوری دنیا کے سارے نظام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا, اس نظام کا ہمیں پتا نہیں چلنا تھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہ کیے جاتے. بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں, قرآن ہے کیسے پتا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو قرآن کا پتا چلا, وگرنہ ہمیں یہ بھی نہ پتا چلتا کہ یہ قرآن ہے. لوگوں نے تو یہ شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن حجت ہے, حدیث حجت نہیں ہے. لوگوں نے قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہوا ہے, اور فرق کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے ساری بات سمجھ لی جائے تو یہ کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں. بلکہ میں ایک اور بات کرتا ہوں, جو لوگ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے وہ تو نہیں سمجھتے, اور جو حجت سمجھتے بھی ہیں انہوں نے بھی ایک ترتیب بنائی ہوئی. ترتیب کیا بنائی ہوئی ہے کہ پہلے قرآن ہے بعد میں حدیث ہے. پھر اس کے لیے کوئی روایت بھی ایسی کہ پہلے میں قرآن کو دیکھوں گا, قرآن میں سے اگر مجھے مسئلہ مل گیا تو میں قرآن کی بات, یعنی پہلے نمبر پر حجت قرآن ہے, اور اگر قرآن سے نہ ملی تو پھر میں حدیث میں سے دیکھوں گا. سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے. میری بات پر غور فرمائیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان, آپ کی جو اتھارٹی, آپ کا جو مقام اللہ نے متعین کیا ہے, وہ یہ مقام نہیں ہے کہ قرآن پہلے ہے اور حدیث دوسرے نمبر پر ہے. جو مانتے ہیں لیکن پہلے نمبر پر قرآن کو رکھتے ہیں, حدیث کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں. اللہ کے بندو, قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ سمجھے.
اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ نصیحت، یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں، ان پہ واضح کر دیں، ان کے لیے تبیین کر دیں، ان کے لیے بیان کر دیں، ان کے لیے وضاحت کر دیں کہ ان کے لیے اللہ نے کیا نازل کیا۔ یہ ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا قرآن کس کو دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ بلکہ اس کو اور بھی وضاحت کے ساتھ ذرا دیکھ لیں۔ میں اکثر یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو حجت اول اور حجت ثانی والی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل بہ الروح الامین، لے کے آنے والا فرشتہ۔ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ تو فرشتہ ہوتا ہے، اس کو امین کیوں فرمایا؟ فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے، اور فرشتہ کون ہوتا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہی نہیں، وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار ہے، جبریل فرشتوں کا سردار ہے، لیکن ساتھ فرمایا امانت دار ہے۔ فرشتہ بھی ہے، فرشتوں کا سردار بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں فرمائیں؟ اس لیے کہ معاملہ دین کا تھا، معاملہ دین کا ہے۔ اللہ اور دین کی ساری اتھارٹی اللہ نے عطا فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام۔ جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرا دیا وہ حرام۔ اور یہ اتھارٹی آیت نمبر 157 سورہ اعراف، اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ اتھارٹی اللہ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آپ جس کو حلال کہیں وہ بھی حلال، آپ جس کو حرام کہیں وہ بھی حرام ہے۔ وہ اسی طرح حرام ہے جیسے قرآن میں کہا گیا حرام ہے، وہ اسی طرح حلال ہے جیسے قرآن میں کہا گیا حلال ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی دین کی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس کی ایک مثال سنیے، اللہ کریم نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی یہی بات فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی یہی بات فرمائی، سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی یہی بات فرمائی۔ اللہ نے ہر قسم کا خون، ہر قسم کا مردار حرام کیا۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، دو خون اور دو مردار تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے سب کچھ حرام، ہر مردار حرام، ہر خون حرام، المیتہ الدم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو مردار بھی حلال ہیں، دو خون بھی حلال ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، جو دو مردار حلال ہیں الحوت والجراد، ایک مچھلی اور ایک پتے کھانے والی مکڑی، وہ حلال ہے۔ پکڑے مکڑی جہاں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں آتی ہے، جہاں آتی ہے اس کو پکڑ لیں، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، آپ اس کو پکڑ لیں کچنار کی طرح پکا لیں، وہ حلال ہے۔ اور
اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی جراد کے بارے میں. آپ نے فرمایا قرب قیامت جراد ناپید ہو جائے گی. وہ ٹڈی یا وہ مکڑی جو پتے کھانے والی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے، فصلیں اجاڑ دیتی ہے، پودے اجاڑ دیتی ہے، یہ قرب قیامت ختم ہو جائے. اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فکر لگ گئی تھی، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا جراد نہیں دیکھی تھی. تو لوگوں نے کہا لگتا ہے جراد ناپید ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑ سوار دوڑائے ہر طرف، جا کے دیکھو، کیونکہ اگر ناپید ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت سر پہ آ گئی. تو پھر کسی گھوڑ سوار کو مل گئی کسی علاقے میں، اور وہ لے آیا، کپڑے میں باندھ کے آ کے ڈھیر کر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اور اس پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ اس کا مطلب ہے ابھی قیامت نہیں آئی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جراد حلال ہے، مردار اس کا حلال ہے، اور مردار مچھلی کا حلال ہے. مچھلی آپ پکڑتے ہیں، وہ مر جاتی ہے تڑپ تڑپ کے، وہ حلال ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے، ان سے بس یہ پوچھ لیا کریں کہ مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں کہ بغیر ذبح کیے کھاتے ہیں. اگر وہ مچھلی کا مردار کھاتے ہیں، ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان تو جھوٹی ہے کہ تم حدیث کو حجت نہیں مانتے. تم زبان حال سے، زبان قال تو تمہاری جھوٹی ہے، اور اس کی دلیل تمہارا حال ہے کہ جو تم زبان حال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت مانتے ہو، کیونکہ تم مچھلی کا مردار کھاتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی. آپ جس کو حلال کہہ دیں وہ بھی حلال، آپ جس کو حرام کہہ دیں وہ بھی حرام. تو جس طرح قرآن میں حلال و حرام ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حلال و حرام کہہ دیا وہ بھی حلال و حرام. کیونکہ اتھارٹی دین کی کس کے پاس آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لے کے آنے والے جبریل. اور آ کے کہاں قرآن نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین، فرشتہ دیانتدار اور فرشتوں کا سردار وہ لے کے آیا. اور نازل کہاں کیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل کر. اب سوال یہ ہے کہ دل میں اگر کوئی بات ہو تو وہ دوسروں کو پتہ کیسے چلتی؟ میرے دل میں کوئی بات ہے، میں اگر بولوں نہ، میں اگر کوئی حرکت نہ کروں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرے دل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو قرآن بنانا. دل میں قرآن دل پہ تھا، آپ نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ علماء کرام سے پوچھ لیجئے، ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صادر ہو، آپ کا قول ہو تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، آپ کا عمل ہو تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، آپ کسی بات کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. لہذا حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے، قرآن سے حدیث نہیں ثابت ہوئی. حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے. اور اس لیے آپ یہ نمبر 1 اور نمبر 2 نہیں کر سکتے. جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ بتاتے کہ یہ قرآن ہے تو کس نے بتانا تھا؟ قرآن اس لیے بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. کعبہ اس لیے بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کعبہ ہے. حدود حرم تب بنی
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو، اس کا پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کا تعارف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف نہ کراتے تو ہمیں اللہ کا بھی علم نہ ہوتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ احسان ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری اتھارٹی ہے، اب جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ دین ہے۔ آپ ہاں کہیں تو دین، آپ نہ کہیں تو دین، اور آپ خاموشی اختیار فرمائیں تو بھی دین۔ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جائے وہ دین، اور جو آپ سے منسلک نہ ہو وہ دین نہیں ہے۔ وہ آج کے دور کی بات، اس کے لیے بھی ایک مثال میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ نے سنی ہوئی ہوگی، میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث جبریل سنی ہوئی ہے، آپ سب نے پڑھی بھی ہوئی ہوگی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور انسانی شکل میں آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے، اور یہ ساری حدیث حیرتوں کی داستان، سارے صحابہ حیران۔ ایک شخص آیا ہے، انتہائی سفید کپڑے، انتہائی سیاہ بال، یعنی تیاری پوری، ایسے لگتا ہے جیسے یہیں سے کہیں سے نکلا، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا۔ لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے باہر سے آیا، دور سے۔ لا يرى عليه اثر السفر، کوئی سفر کی نشان بھی نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے یہاں قریب سے آیا ہے۔ حیرت، آ کے بیٹھ گیا، جس طریقے سے بیٹھا صحابہ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ حیرت، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطها، سوال کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں، یہ سارے سوال آتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے تھے نا، تو آگے سے کہتا تھا صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ پھر صحابہ اکرام حیران، حیرت، فعجبنا لہو، صحابہ کہتے ہیں ہم سارے ہی حیران، یسألہ ویصدقہ، اگر اس کو پتا ہے تو یہ پوچھتا کیوں ہے، اور اگر اس کو نہیں پتا تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد۔ حیرت، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ خیر، اب یہ صحابہ کرام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، کوئی نہیں بولا، حیران ہے سب، بولا کوئی نہیں، حتیٰ کہ وہ چلا گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں کچھ دیر بیٹھا رہا، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، عمر تمہیں پتا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا، یہ جو سوال پوچھ کے گیا یہ کون تھا؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہمیں تو پتا نہیں۔ فرمایا جبریل تھے، یہ جو آیا تھا یہ جبریل تھا، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ کون آیا تھا؟ جبریل۔ دین کس نے سکھانا تھا؟ جبریل نے۔ بات غور کریں، دین سکھانے کون آیا ہے؟ جبریل۔ تو اس میں کیا حرج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کرواتے؟ یہ حیرتوں کی داستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کرواتے، جبریل ہیں، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ۔ جبریل تقریر کرتا، اسلام بتاتا،
جبریل تقریر کرتا، ایمان بتاتا، جبریل تقریر کرتا، احسان بتاتا، جبریل قیامت کی نشانیاں بتاتا، پھر چلا جاتا، صحابہ کو پتہ چل جاتا یہ دین ہے، دین سکھانے جو آیا تھا وہ دین سکھا کے چلا گیا ہے۔ یہ حیرتوں کی داستان کس لیے بنائی گئی؟ اس لیے کہ جبریل تقریر کر کے چلا بھی جاتا تو وہ دین نہ بنتا، دین بنتا ہی اس وقت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے۔ جبریل کا کہا ہوا بھی دین نہیں ہے، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہ نکلے وہ دین نہیں ہے۔ جبریل کے کہنے سے دین نہیں بنتا، ہمارے پنڈ کے مولوی کے کہنے سے دین بن جاتا ہے۔ جو اٹھتا ہے ہر بندہ دین کی بات بتاتا ہے۔ لال کتاب میں لکھا ہے، کس میں لکھا ہے؟ لال کتاب میں۔ کدھر ہے لال کتاب؟ پنڈ پڑی ہے، کس نے لکھی ہے کوئی پتہ نہیں۔ اور دین بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ گیا، اس کو خواب آیا، خواب میں ایک بندہ ملا، اس بندے نے اس کو یہ بتایا، یہ اس طرح سے دین چل رہا تھا۔ اور بھائی دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ اللہ اگر فرماتا کہ جبریل دین لے کے آیا تو کافی تھا کہ وہ فرشتہ ہے، وہ تو مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ امانت دار اس لیے فرمایا کہ دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا سینسٹیو ہے۔ لانے والا امین، جس پر نازل ہوا وہ صادق اور امین۔ اور یہاں جاتے جاتے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، دین اللہ کا، اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ ہاں کہیں تو دین بنتا ہے، آپ نہ کہیں تو دین بنتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ صحابی پوچھتا ہے فی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا؟ آپ خاموش رہے۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا، آپ خاموش رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں اس کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا نا، لوجبت، حج ہر سال ہی فرض ہو جانا تھا۔ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق دے کر اور ہدایت دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ لہذا اگر کوئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کیا کیا؟ آپ نے وہ دین کس کے سپرد کیا؟ آپ نے کس کے سپرد کیا؟ صحابہ کرام کے سپرد کیا۔ جس دین کو لانے والا امین، جس کو سنبھالنے والا اور آگے سکھانے والا صادق اور امین، اس نے جن کو دین دیا وہ ایسے ہی دے دیا؟ جن کے ذمہ لگایا، پہلے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا، دین پہنچا دیا۔ پھر اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا، گواہی لی، الیوم اکملت لکم دینکم، گواہی ہو گئی، سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں یہ میرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ کن کے سپرد کیا؟ صحابہ کرام کے سپرد۔ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جب نگاہ کی تو نبیوں کے بعد صحابہ جیسا دل کسی اور کا نہیں پایا۔ لہذا جن کو دیا وہ بھی امانت دار، جہاں سے آیا وہ بھی امانت دار، جو لے کے آیا، جس پر اترا وہ بھی امانت دار، اور جن کو دے کے گیا ہے وہ بھی امانت دار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ تھے بیعت رضوان میں، 1400 لوگ تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے، جب یہ فرمایا نا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو فرماتا ہے
اللہ یعلم ما فی قلوبہم، اللہ اس لیے راضی ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے دل دیکھ لیے تھے، اللہ کو دلوں کا حال پتا تھا، اللہ نے ان کو دلوں کی صفائی دیکھی، ان کا ایمان دیکھا، لہذا قیامت تک اگر کسی نے ایمان لانا ہے تو وہ صحابہ کرام جیسا ایمان لائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ شاگرد ہیں اس شخصیت کے جس کو اللہ نے دین کی اتھارٹی دے کے بھیجا. اس لیے فرمایا قیامت تک فرقے 73 ہوں 74 ہوں جتنے مرضی ہوں، ایک جنت میں جائے. کون؟ مانا علیہ واصحابی. اللہ اکبر. جو اس طریقے پہ ہو جس طریقے پہ میں ہوں میرے صحابہ کرام. لہذا جو صحابہ کے رستے پہ چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے، وہ دین پر عمل کرتا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اور جس نے ایک بھی کام ایسا کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے. میں نے جو آیت کا ٹکڑا شروع میں پڑھا نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس پر کبھی غور فرمائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جو نہ دے وہ نہ لو، یہ نہیں کہا. حالانکہ جو دے وہ لے لو، جو نہ دے وہ نہ لو، ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن وہ فرماتا ہے جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اس لیے کہ دین پورا ہے ہی اس بات کا نام، یہ کرو اور یہ نہ کرو. پورا دین اس بات کا نام ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو. لہذا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس کو نہ کرنا بھی اتنے ہی ثواب کا کام ہے، وہ اتنا ہی دین کا کام ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا دین کا کام. اور قرب قیامت، یہ آخری حدیث میں بس عرض کر کے اپنی اجازت لیتا ہوں. علماء کرام موجود ہیں ماشاءاللہ. جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیر کے بعد کوئی شر کا معاملہ ہے؟ شر کا دور تھا، آپ تشریف لائے، خیر کا دور ہو گیا، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی خیر کا دور ہے؟ سوال کرتے رہے. کہتے ہیں میں شر کے دور کے بارے میں اس لیے پوچھتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ شر ہمیں پہنچ جائے اور ہم اس سے بچ نہ سکے، میں اس لیے سوال کرتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، خیر ہو گئی، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ فرمایا ہے. کیا اس کے بعد کوئی خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہے. لیکن اس خیر میں دخن ہے. دخن کا مطلب ہوتا ہے دھواں. خیر ہے لیکن اس میں دخن ہے، دھواں ہے، دھندلکا ہے، پیچیدگی ہے، ابہام ہے، کنفیوژن ہے. صحابہ حیران ہو گئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کا معاملہ ہے، دخن کیسا، دھوکہ کیسا، دھواں کیسا، کنفیوژن کیسا، ابہام کیسا؟ فرمایا ائمۃ یہدون، سن لیجئے دھوکہ کیا ہے. دھوکہ یہ ہے، فرمایا ائمۃ یہدون، تقریریں ہو رہی ہوں گی، پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے، رہنما رہنمائی کر رہے ہوں گے، جلسے ہو رہے ہوں گے، کانفرنسز ہو رہی ہوں گی، لوگ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے. ائمۃ یہدون، جو لوگ قائدین ہیں وہ قیادت کر رہے ہوں گے، وہ رہنمائی کر رہے ہوں گے بغیر ہدی، لیکن وہ جس ہدایت کی بات کر رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، وہ کہیں اور سے لے رہے ہوں گے. یہ ہے دھوکہ. اب مجھے نہیں پتا، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم اس دھوکے والے خیر کے دور میں ہیں یا اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں ہیں. اگر اس کے بعد آنے والا شر ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم، اس کے بعد تو لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، اور جو شخص
ان کی دعوت پہ لبیک کرے گا. من اجابہم الیہا فقذفوہ فیہ، جو اس کی طرف اس کی بات کو مانیں گے وہ اس کو اس کے اندر پھینک دیں گے، جہنم میں لے جائیں گے. اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کہاں ہیں. ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دین کے بارے میں، دین کے بارے میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. مدینے والے سے دین لینے کی ضرورت ہے اور کسی اور طرف سے دین لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اور آپ کا منع کیا ہوا دین لیں گے تو یہ ہے وہ کامیابی کا راستہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ کرے ہمیں اس بات کی سمجھ بھی آ جائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.